بخشنود محمد وآل محمد صلوات. بخشنود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صلوات. بخشنود امام زمانہ بلند ترین صلوات. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ کی تلاوت کر کے قریشی بیگم بنت سید مرتضی حسین کی روح کو ایثار کرتے. ایک مرتبہ میں جوہر آواز بلند نعرہ صلوات. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة اشرف الانبیاء والمرسلین وخیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین والمجرمین المخاطب بطٰہٰ والیاسین النبی مؤید والرسول المصدق ابی القاسم محمد. الذين أذهب عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين منتخبين المنتجبين من يومنا هذا إلى يوم الدين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال وتبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا لا إله إلا الله. صلوات. تمام حمد و ثنا تمام تعریفیں پروردگار کے لیے. تمام درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے. خداوند عالم کی بارگاہ میں محمد وآل محمد کا واسطہ دے کر دعا ہے کہ پروردگار عالم یہ جو مومنات فرش عزا پر تشریف لائی ہیں سید الشہداء کا پرزہ دینے کے لیے ان کی آمد قبول فرمانا. معبود جو اس میں جو جائز حاجتیں لے کر آئی ہیں ان کی جائز حاجتوں کو پوری کرنا. جو بیمار ہیں انہیں شفا دینا. جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کر دینا. اور جس گھر میں جوان اولاد ہے ان کے فرض سے سبکدوش کر دینا. معبود جو گودے سونی ہیں انہیں آباد کر دینا. جہاں جہاں شیعان علی ہیں جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنا. تمام مرجع تمام روزوں کی حفاظت کرنا. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود کر دینا. ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرنا. دنیا سے اٹھانا تو ایمان کے ساتھ اٹھانا. ہم سب کا کردار اور سیرت ایسی ہو کہ زمانے کا امام ہمیں اپنا کہہ سکے. اور معبود جتنے بھی مومن مومنات کے مردے زیر زمین ہیں ان کے درجات کو بلند فرمانا. ان کی مغفرت فرمانا. انہیں جوار معصومین میں جگہ دینا. امام زمانہ کے ظہور میں تعدیل فرمانا. صلوات پڑھنا. بیٹا آپ لوگ بیٹھ جائیے. آپ بیٹھ جائیے. آپ بالکل مجلس نہیں ڈسٹرب کیجیے. بیٹھ جائیے بالکل. ایک مرتبہ مل جل کر آواز بلند نعرہ صلوات.
کرنے سے پہلے میں اپنی بہنوں کو ایک اپنی طرف سے صلاح دینا چاہتی ہوں، اپنی طرف سے مشورہ دینا چاہتی ہوں، اس لیے کہ ماشاءاللہ پٹنہ میں ہر جگہ ماشاءاللہ تابوت بہت اٹھ رہا ہے، اور سب کو خواہش ہوتی ہے کہ ہم جس کا بھی تابوت اٹھ رہا ہے ہم اپنی طرف سے ایک چادر کا ہدیہ پیش کریں، سب کو خواہش ہوتی ہے۔ تو میری گزارش آپ سب لوگوں سے یہ ہے کہ یہ جو ہدیہ آپ لوگ کرتی ہیں، جس کی بھی جو سہولت ہو، اگر آپ وہیں جہاں آپ جا رہی ہیں وہیں پر آپ 50 روپیہ، 100 روپیہ، 200 روپیہ جو بھی ہو، آپ وہیں پر ہدیہ کیجئے، وہاں سے چادر لیجئے اور وہیں پر چڑھا دیجئے، اس لیے کہ وہ پیسہ جو ہے وہ کام میں آ جائے گا۔ مثلا اگر ہمارے علم کا پنجہ چاندی کا نہیں ہے تو اتنا پیسہ آ جائے کہ ہم چاندی کا علم بنوا لیں، ہم چاندی کا علم بنوا لیں، ہم تابوت بنا لیں، ہم اس میں کوئی خرچ کر لیں۔ اس لیے اب جو یہ کپڑے چڑھتے ہیں، یہ نہ سمجھیے گا کہ تو پتہ نہیں کیا بول رہی ہیں، نہیں، میں اپنی طرف سے یہ بول رہی ہوں، اور یہ حق ہے ممبر کا کہ معاشرے میں آپ اصلاح کیجیے، تبھی آپ کی مجلس قابل قبول ہوگی۔ جب آپ کا معاشرہ، آپ دیکھیے کہ میرا معاشرہ ادھر ادھر بہک رہا ہے، تو اب ممبر پر بیٹھنے کے بعد آپ کی ذمہ داری یہ ہو جاتی ہے کہ آپ اس معاشرے کی اصلاح کیجیے۔ اب دیکھیے جیسے کہ موم بتی اگربتی، اب کچھ لوگ ہیں چاہے دن ہو رات ہو جو بھی ہو، ہمیں موم بتی روشن کرنا ہے۔ ارے بھائی کیوں روشن کرنا ہے؟ اگر آپ وہی 5 روپیہ اگر آپ نے موم بتی کے نام پر رکھ دیا امام باڑے میں، تو اگر 25 لوگوں نے 5 روپیہ ڈال دیا تو کتنا ہو گیا؟ اگر 20 لوگوں نے ڈال دیا 100 روپے ہو گئے۔ 100 روپے کا ایک بلب آ کر امام باڑے میں لگ گیا، تو جب تک کہ وہ بلب جلتا رہے گا آپ کے نامۂ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس سے کہ ہمارا ثواب جاری رہے، نہ کہ یہ ابھی ہم نے موم بتی جلائی، اگربتی جلائی، جلی، ختم ہو گئی، گھنٹہ 2 گھنٹہ۔ لیکن اگر آپ نے وہ پیسہ رکھ دیا اور وہ امام باڑے میں خرچ ہو گیا، تو جب تک کہ وہ بجلی چلتی رہے گی، بھائی بہت سارے خرچے امام باڑے کے بھی ہوتے ہیں کہ آپ کے لائٹ ہے، پنکھا خراب ہو گیا، فین خراب ہو گیا، کولر خراب ہو گیا، تو ظاہر بات ہے جس کے گھر میں عزا خانہ ہے وہ سب کچھ سوچتا ہے، اس لیے کہ آنے والے سامعین کے لیے وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ آنے والے ہیں جیسے آئیں ویسے چلے جائیں، اسے یہ لگتا ہے کہ مولا کا عزادار آ رہا ہے، مولا کے چاہنے والے آ رہے ہیں، تو آنے والے کو ہم آرام پہنچائیں۔ اور آپ دیکھتی ہیں کہ ہر جگہ کتنا انتظامات ہوتا ہے، جو منتظم ہوتے ہیں وہ پانی کا بھی انتظام کرتے ہیں، وہ پنکھے کا بھی انتظام کرتے ہیں، وہ لائٹ کا بھی انتظام کرتے ہیں، تو آخر اس کے خرچ بھی آتے ہیں۔ تو اس لیے یہ میری اپنی طرف سے، یہ میری آپ لوگوں سے دستبستہ گزارش ہے کہ اگلے سال انشاءاللہ اس بات پر ضرور خیال رکھیے گا۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ۔ اب آنے والوں پیچھے جو بیٹھے ان کی ذمہ داری ہے کہ اب کسی کو پھول یا چادر صحرا نہیں چڑھانے دیں، جو آئے وہ مجلس میں بیٹھ جائے، اس کے بعد مجلس تمام ہوگی۔ اور اسی لیے دیکھیے مرثیے تک میں کچھ بھی نہیں بولتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہے چادر صحرا چڑھائیے، لیکن حدیث میں بہت مشکل ہوتی ہے جب حدیث میں مجلس پڑھتے وقت کوئی چادر اور صحرا اور یہ صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ۔ عزیزان گرامی، لا الہ الا اللہ بنیاد ہے اسلام کی، لا الہ الا اللہ بنیاد ہے توحید کی، لا الہ الا اللہ بنیاد ہے شریعت کی، لا الہ الا اللہ پیغام ہے، 1,24,000 پیغمبروں کا پیغام ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے ہر ہادی نے، اللہ کے ہر معصوم نے، اللہ کے ہر رہنما نے زمین پر آ کر ایک ہی پیغام دیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، فلاح پا جاؤ گے۔ صلوات پڑھ دیجیے گا۔ عزیزان گرامی، نبی کا کام ہوتا ہے دین کا لانا،
امام کا کام ہوتا ہے دین کا بچانا. تو پیغمبر اسلام آخری نبی بن کر آئے تھے نا, اب کوئی نبی نہیں آئے گا. تو یعنی دین کا جتنا بھی کام تھا پیغمبر اسلام نے مکمل کر دیا. یہاں تک کہ 18 ذی الحجہ کو جب اعلان ولایت کیا تو دین مکمل ہونے کی آیت آئے گی, الیوم اکملت لکم دینکم اتممت, آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا. اب دین آ گیا, یعنی نبی کا کام تھا دین کا لانا, لا الہ الا اللہ کا لانا, توحید کا پہنچانا. لیکن اب لا الہ الا اللہ کے بچانے کا کام تو قیامت تک ہے. تو نبی کا کام ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کا لانا, امام کا کام ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کا بچانا. تو اب نبی نے اپنا کام ختم کر دیا, باب نبوت بند ہو گیا, باب امامت کھلا ہوا ہے. ہمارا آخری امام پردہ غیب میں ہے. یعنی لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچ گیا, لیکن لا الہ الا اللہ کے بچانے کی جو ذمہ داری ہے وہ تو قیامت تک کی نہ ہے. تو ہمارا آخری امام پردہ غیب ہے. اب بہت سے لوگ, اور جب ہمارے آخری امام ظہور کریں گے تو عزیزان گرامی جس کو جتنی معرفت ہوگی, ظہور تو خانہ کعبہ سے کریں گے, لیکن جس کی جتنی دل میں محبت ہوگی علی سے, جتنی اس کو قربت ہوگی, وہ اپنے گھر سے بیٹھا ہی وہ وہاں کی زیارت کرے, امام زمانہ کی زیارت. ہم جو یہ فرش عزا پر زیارت دعا مانگتے ہیں, کس لیے مانگتے ہیں؟ جب ہم جہاں بھی رہیں گے اگر ہمیں معرفت ہوگی امام سے تو فوراً ہمیں جہاں بھی رہیں گے ہم کو زیارت نصیب ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کے نوجوان ہوں گے. اب اس بات پر بڑا اعتراض ہے لوگوں کو کہ یہ جو شیعہ کہتے ہیں کہ امام آئیں گے, ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ امام پیدا ہو گئے ہیں, امام زندہ ہیں, دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ 40 سال کے نوجوان آئیں گے. تو یہ کیسے ہوگا؟ جب دنیا میں آئے تو بھیا اپنے جیسا وہ سمجھ رہا ہے کہ جیسے ہم لوگ پیدا ہوئے, جوان ہوئے, بوڑھے ہوئے, چلے گئے. اسے نہیں پتا ہے کہ ایمان کی منزلت کیا ہے, لیکن وہ اعتراض کر رہا ہے. لیکن اللہ نے ہر اعتراض کا جواب قرآن میں رکھ دیا. بس غور و فکر کی ضرورت ہے. آپ جب غور و فکر کریں گی تو ہر بات, ہر اعتراض کا جواب آپ کو قرآن میں موجود ملے گا. اس لیے کہ قرآن تو قیامت تک کے لیے نہ آئی تھی کتاب. اب عزیزان گرامی انہوں نے کہا کہ آپ ہم کو قرآن سے بتائیے کہ کیسے امام زندہ ہوئے, 40 سال کے نوجوان آئیں گے. میں نے کہا بھائی دیکھو زیادہ مجھے کچھ پتا نہیں ہے, یہ تو مولا کے در سے تھوڑی سی علم کی بھیک مل گئی ہے, جس کی بنا پر یہ در آل محمد سے ملی ہوئی بھیک ہے, جس کی بنا پر میں کچھ بول لیتی ہوں یا کہہ لیتی ہوں. یہ میری حیثیت نہیں ہے کہ میں فضائل مولا بیان کروں, یہ بیوی پڑھوا دیتی ہوں, میں پڑھ دیتی ہوں. تو عزیزان گرامی انہوں نے کہا اچھا قرآن میں بتا دیجئے. میں نے کہا آپ نے قرآن میں حضرت عزیر کا واقعہ پڑھا ہے؟ کہا ہاں پڑھا ہے. میں نے کہا پھر کچھ واقعہ یاد ہے تو بیان کیجئے. کہاں 2 بھائی تھے, پیدا ہوئے ایک ساتھ, اور جب انتقال کیا تو ایک کی عمر 50 سال کی تھی, ایک کی عمر 100-150 سال تھی. اب آپ غور کیجئے گا, پیدا بھی ہوئے ایک ساتھ, مرے بھی دونوں ایک ساتھ, لیکن جب انتقال ہوا تو ایک کی عمر 50 سال تھی, ایک کی عمر 150 سال تھی. یہ کیسے ممکن ہے؟ اب آپ کو بتایا نا کہ قرآن میں اللہ نے جواب رکھ دیا ہے. اب حضرت عزیر کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت عزیر اپنے گھر سے چلے, اور جب چلے تو بیت المقدس کے پاس پہنچے, اور جب پہنچے تو ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ ارے ایسی سنسان جگہ, دور دور آبادی کا نام و نشان بھی نہیں ہے. ایک مرتبہ دل میں خیال آ گیا. دیکھیے نبی لوگ کے دل میں خیال بھی آ جائے تو وہ بھی اللہ اسے دکھا دیتے ہیں. تو بس خیال آ گیا کہ ایسی جگہ کبھی آباد بھی ہو سکتی ہے. یہ خیال کا آنا تھا کہ اللہ نے انہیں نیند کا غلبہ طاری ہوا, وہ سو گئے. اب سوئے 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 وہ 100 سال تک سوتے رہ گئے. اب جب سوئے اور جب 100 سال کے بعد اللہ نے انہیں جگایا, اب جب اٹھے تو ان کو تو یہ سمجھ میں آ رہا تھا نا کہ ابھی بھی تو ہم سوئے ہیں,
اب جب اٹھے دیکھا پورا شہر آباد ہے، چہل پہل ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو ایک مرتبہ ان کو حیرت ہوئی. اب حیرت ہوئی، کہتے میں تو سویا تھا ابھی، زیادہ سے زیادہ کون 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ، زیادہ کون سوئے گا. اب وہ حیرت میں ہے، کہتے سویا تو میں ابھی تھا، سنسان تھا، بیابان تھا، آبادی نہیں تھی، جنگل تھا. اب جب میں اٹھا ہوں تو پورا شہر آباد ہے. ابھی ذہن پریشان تھا. ایک مرتبہ بھوک کا احساس ہوا. اب جو کھانا لے کر چلے تھے اپنے ساتھ، اس پوٹلی کو کھولا اور کیا لے کر چلے تھے؟ دودھ اور روٹی. اب جب پوٹلی کو کھولا تو دودھ بھی بدستور تھا، روٹی بھی بدستور تھی. اب بتائیے کتنے دنوں تک دودھ اچھا رہ سکتا ہے اور روٹی اچھی رہ سکتی ہے؟ صلوات پڑھ دیجیے. اب عزیزان گرامی، بھائی بھوک لگی تھی، کھانا کھا لیا، مگر اب ذہن پریشان ہے. یہ کیا ہوا میرے ساتھ، ایسا کیا ہوا؟ بھئی ہوتا ہے نا کبھی کبھی ہم لوگ بھی سوچنے لگتے ہیں. اب اس کے بعد انہوں نے کہا چلو سفر ملتوی کرتے ہیں، میری سواری کہاں ہے، گھر واپس جاتے ہیں. اب جب سواری کی طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ اس کے تو ڈھانچے پڑے ہوئے. اب دل بے قرار ہوا، کہا پروردگار آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ میں سویا تو سنسان تھا، سو کر اٹھا تو آباد ہے. تو کہا، اللہ نے کہا عزیر تم 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ نہیں سوئے ہو، تم 100 سال تک سوتے رہے ہو. پروردگار میں 100 سال تک سوتا رہا. کہا ہاں 100 سال تک تم سوتے رہے. اب میں خالق ہوں، ناممکن کو ممکن بھی کر سکتا ہوں، ممکن بھی بنا سکتا ہوں. اب حضرت عزیر کے دیکھا کہ اس پر بوجھ چڑھی، آل آئی اور ان کی سواری زندہ ہو گئی. اور اس کے بعد سے جب حضرت عزیر اپنے گھر کی طرف گئے تو جس بچے کو اپنی زوجہ کے شکم میں چھوڑ کر آئے تھے وہ 100 سال کا بوڑھا ہو چکا تھا اور یہ 40 سال کے نوجوان تھے. 10 سال زندہ رہے تو جو جڑواں پیدا ہوئے تھے نا، تو ایک بھائی کی عمر بڑھ کر 150 سال ہو گئی اور یہ 50 سال کے نوجوان تھے. صلوات پڑھ دیجیے. میں نے کہا کہ جو خدا دودھ اور روٹی کو بدستور 100 سال تک اچھا رکھ سکتا ہے تو کیا وہ خدا امام زمانہ کو نوجوان نہیں رکھ سکتا ہے؟ اب عزیزان گرامی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نے اسی لا الہ الا اللہ کو پہنچایا. آدم نے بھی اس کی تبلیغ کیا، ابراہیم نے بھی تبلیغ کیا، نوح نے بھی تبلیغ کیا. اور تاریخ گواہ ہے کہ جناب نوح بہت لمبی لمبی عمریں لوگ لے کر آئے تھے. 950 سال جناب نوح نے تبلیغ کیا، مگر کتنے مومن ہوئے؟ بس ایک کشتی میں سما گئے. اور جناب نوح کے قوم کی حالت یہ تھی کہ جب جناب نوح تبلیغ کرتے تھے تو ان کی قوم انہیں اتنا پتھر مارتی تھی کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے. یہ ہسٹری بتا رہی ہوں میں اپنی بچیوں کو. تو وہ بے ہوش ہو جاتے تھے اور انہیں اٹھا کر لوگ شہر سے باہر سمجھتے تھے کہ مر گئے، مردہ ہو گئے، پھینک آتے تھے. اب جبریل امین آتے تھے، ان کے جسموں پہ مرہم لگاتے تھے اور پھر اچھے ہو جاتے تھے. پھر شہر میں آ کر کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کہ اللہ ایک ہے. اب عزیزان گرامی 950 برس جب ہدایت کر دیا، کوئی نہیں، جب مرتبہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، پروردگار یہ قوم مجھ سے نہیں سنبھلتی ہے. تو اللہ نے کہا اچھا نہ گھبراؤ، تم ایک سفینہ بناؤ، ایک کشتی بناؤ، اور اے نوح بتاتے بھی جانا، تبلیغ بھی کرتے جانا کہ جو اس کشتی پہ سوار ہوگا وہی نجات یافتہ ہوگا. اب جناب نوح کا لوگ ایسے ہی مذاق اڑاتے تھے. اب جب جناب نوح بیٹھ گئے کشتی بنانے کے لیے تو اب لوگوں نے پوچھا نوح کیا بنا رہے ہو؟ کہا کشتی بنا رہے ہیں. کہا کشتی کس لیے؟ کہا یہاں بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، یہ پورا جو شہر ہے یہ ڈوب جائے گا. اب لوگوں نے کہا نوح کیا بات کرتے، یہاں پانی ہی بہت مشکل سے برستا ہے، طوفان کہاں سے آئے گا؟ مگر جناب نوح کہتے رہے. اب لوگوں کو ایک اور مذاق کرنے کا موقع مل گیا. اور عزیزان گرامی، مذاق کے لیے پروردگار عالم کہتا ہے
کہ کسی کا بھی کسی کو مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس لیے کہ مذاق اڑانا ابلیس کی عادت تھی، فرشتوں کی نہیں تھی، ابلیس کی عادت تھی، مذاق وہی اڑاتا۔ اچھا اکثر و بیشتر لوگ کسی کی صورت اور شکل کا مذاق بنانے لگتے ہیں کہ فلاں کی شکل ایسی، فلاں کی شکل ایسی، ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ ہیں، دل ملول ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے میری شکل ایسی کیوں بنا دیا کہ لوگ میرے اوپر ہنس رہے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ نہیں، تم پریشان مت ہونا، لوگ وہ تمہارا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں، وہ تو پروردگار کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ اگر ہر ماں کو خود بچہ بنا کر دنیا میں لانا ہوتا تو کیا کوئی ماں اپنے بچے کو بدصورت پیدا کر دی؟ بدصورت پیدا نہیں، وہ تو خوبصورت بنا کر لاتی، لیکن اب ماں ہے، جیسا بچہ آ گیا اس کے لیے وہی بچہ خوبصورت ہے۔ تو اگر کوئی مذاق اڑا رہا ہے تو اللہ کہتا ہے تم مت پریشان ہو، تم مت گھبراؤ، وہ تمہارا نہیں، وہ میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ اور اب غور کیجئے کہ جو خدا کا مذاق اڑائے گا وہ خود گنہگار ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ دیجئے۔ دو عورتیں بیٹھ کر روٹی سیک رہی تھی تندور کے پاس، جناب نوح کا مذاق اڑا رہی تھی، اور میں بتاؤں وہیں سے طوفان نوح تھا، اور وہ تندور آج بھی کوفے کی مسجد میں موجود ہے، تمام زائرین جاتے ہیں اور اس کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں، وہ آج بھی موجود ہے، وہ تندور جس سے پانی ابلا تھا۔ بس ایک مرتبہ وہ بیٹھی روٹیاں بھی سیک رہی تھیں اور آپس میں گفتگو بھی کر رہی تھیں، ان کا مذاق بھی بنا رہی تھی کہ ایک مرتبہ تندور سے پانی ابلنا شروع ہوا اور آسمان سے موسلادھار بارش ہونے لگی، تو اللہ نے کہا نوح جلدی جلدی کشتی پر سوار کر دو، جو اس کشتی پہ سوار ہو جائے گا وہی نجات یافتہ ہوگا۔ اب عزیزان گرامی، قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ ہی کشتی پر سوار ہوئے، یہاں تک کہ جناب نوح نے اپنی زوجہ کو بلایا، زوجہ نے کہا نہیں میں تمہاری کشتی پر نہیں آنے والی، زوجہ بھی واصل جہنم ہو گئی۔ بیٹے کو آواز دیا تو بیٹے نے کہا نہیں میں کشتی پر نہیں آؤں گا، میں پہاڑ پہ چلا جاؤں گا، میں پہاڑ کی بلندی سے میں بچ جاؤں گا۔ اس نے پہاڑ کا سہارا لیا، پتھر کا سہارا لیا، اگر خدا کا سہارا لیتا تو وہ بچ جاتا، لیکن عزیزان گرامی پانی اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا کہ بیٹے کے گردن تک آ گیا۔ اب جب بیٹے کی گردن تک آیا تو باپ تھے نا، دل بے قرار ہو گیا، کہا پروردگار تو نے کہا تھا کہ جو تیرے اہل ہوں گے ہم انہیں بچا لیں گے، میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، معبود اسے بچا لے۔ اللہ نے کہا نوح وہ بیٹا تمہارا ضرور ہے مگر تمہارا اہل نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتا ہے، تمہارا اہل وہی ہوگا جو تمہارے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا۔ عزیزان گرامی، یہ نوح جیسے اولو العزم پیغمبر کی حیثیت تھی جو اپنے ایک بیٹے کے کردار کی ضمانت نہ دے سکے، یہ ہمارا رسول ہے، یہ ہمارا آخری پیغمبر ہے جو اپنے آنے والے 12 نسلوں کے کردار کی ضمانت دے کر جا رہا ہے۔ بھئی پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں ہم بتا ہی نہیں سکتے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کیا بنے گا، لیکن یہ ہمارا آخری نبی ہے جو آنے والی 12 نسلوں کے کردار کی ضمانت دے کر جا رہا ہے۔ میرا ہر بیٹا شریف ہوگا، ہر بیٹا غازی ہوگا، ہر بیٹا متقی ہوگا، ہر بیٹا پرہیزگار ہوگا، اور ہر بیٹا منصب کے لحاظ سے اتنا ہی بلند ہوگا جتنی کی رسالت بلند ہے۔ مسلمانوں یہی تو وجہ ہے کہ ہم آل پر بھی صلوات بھیجتے ہیں، محمد پر بھی صلوات بھیجتے ہیں، اس لیے کہ خود پیغمبر اسلام نے بتا دیا کہ میرا ہر بیٹا منصب کے لحاظ سے اتنا بلند ہوگا جتنی کی رسالت بلند ہے، اسی وجہ سے ہم صلوات بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر۔
माशाल्लाह मजमा, मगर सलवार बड़ी सोई सोई सी लग रही है, ऐसा लगे कि जागते हुए मजमे की हम सलवार सुन रहे हैं। सलवार पढ़ दीजिए। मौला सलामत रखें, मौला के चाहने वालियों को मौला सलामत रखें, ये सलवार पढ़ने वालियों को सलामत रहे, कभी कोई गम ना मिले सिवाय गमे हुसैन के। तो अजीजाने गिरामी, अजीजाने गिरामी, तो हर नबी आए आदम से लेकर ईसा तक ला इलाहा इल्लल्लाह को पहुंचाने के लिए हर नबी आए, लेकिन 10,500 साल नबी आते रहे, पैगाम पहुंचाते रहे, नबी आते रहे, पैगाम पहुंचाते रहे, लेकिन दीन मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन जब आखिरी नबी हमारे आए तो मुख्तसर सी जिंदगी में 63 साल जिंदगी में पैगंबरे इस्लाम ने मुकम्मल दीन पहुंचा दिया। नमाज पहुंचाया, रोजा पहुंचाया, हज पहुंचाया, ज़कात पहुंचाया, ये पहुंचाया कि एक इंसान को अपनी जिंदगी कैसे गुजारना चाहिए, औलाद को कैसा होना चाहिए, वालिदैन को कैसा होना चाहिए, रियायत कैसी होनी चाहिए, हुकूमत कैसी होनी चाहिए, मुआशरा हमारा कैसा होना चाहिए। और अजीजाने गिरामी, मैं बता दूं, एक एक सांस का हिसाब होगा परवरदिगार के यहाँ, एक एक सांस का। और अब वो सांस आपने जहां जहां ली होगी उसी हिसाब से उसका हिसाब भी होगा। अब जो मजलिसों में खाना खिलाते हैं, देगे उतारते हैं, खाना खिलाते हैं ना, तो एक एक चावल का हिसाब शहजादी फातिमा ज़हरा के यहाँ है। अब आप गौर कीजिए, और उस खाने के लिए जाहिर सी बात है एहतराम से खाना चाहिए, एक चम्मच ही सही लेकिन चख जरूर लेना चाहिए, एहतराम से खाना चाहिए। और ये जो सांसें, अभी आप फर्श अज़ा पर बैठकर ये सांस ले रही हैं, तो इन सांसों का हिसाब इबादत में शुमार होगा, इनका हिसाब किताब अलग होगा। और जो हम गुनाह करते हैं उन सांसों का हिसाब किताब अलग होता है। और जो हम वालिदैन के बैठकर पाँव दबाते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, उन सांसों का हिसाब किताब अलग होगा। तो अजीजाने गिरामी, जब हम फर्श अज़ा पर बैठे हैं, इबादत हो रही है, तो क्यों नहीं हम इतनी सलवात पढ़ें कि हमारी सांसों का भी हिसाब बेशुमार हो। सारे अंबिया न कर सके, वो काम हमारे पैगंबरे इस्लाम ने 63 साल की जिंदगी में मुकम्मल कर दिया। अब पैगंबरे इस्लाम कुर्बान हो जाने हमारी इस वजह तख्लीक़े कायनात पर, इस इज्जत गाविया मुमकिनात पर, इस रूह अव्वल पर, इस हुस्न अव्वल पर, इस कलम अव्वल पर, इस रूह अव्वल पर और इस गिनती के पहले अदद पर अल्लाह ने पैगंबरे इस्लाम के नूर को खल करने के बाद 20 दरिया इल्म के पैदा किए, नूर रसालत को हुक्म दिया, इसमें होता जनी करे, हुक्म की देर थी, वो नूर कभी दरियाए सिद्क में पहुंचा, सादिक बन के उभरा, कभी दरियाए अमानत पे पहुंचा, अमीन बन के बाहर आया। इसी तरह से हर दरियाओं में गव्वासी की कुछ न कुछ गौहरे मुराद लेकर उभरा। और लेकिन जब दरिया से गव्वासी करके बाहर निकला तो जबीने मुबारक से 1,23,999 कतरे गिरे। फौरन मुसव्वरे फितरत ने हर कतरे की तस्वीर खींच ली। पहली तस्वीर खींची तो आदम सफीउल्लाह बने, आखिरी तस्वीर खींची तो ईसा रूहुल्लाह बने,
سے بڑھ کر ہر خطرے کو گلے سے لگا لیا۔ آدم گھبرانا نہیں، تمہارے لیے یہی کیا کم ہے کہ خدا نے زمین ملائکہ تمہارے سامنے جھکا دی۔ نوح گھبرانا نہیں، بحر ظلمات میں میری ہی وجہ سے تمہارا سفینہ کنارے پر لگے گا۔ ابراہیم گھبرانا نہیں، میرے نور کے سامنے نارے نمرودی گلزار ہو جائے گی۔ موسیٰ گھبرانا نہیں، میں دریائے علم کا غواص ہوں، بہتا دریا سامنے آئے گا، راستہ دے دوں گا۔ عیسیٰ گھبرانا نہیں، جان سولی پر چڑھ جائے مگر روح اللہ کا اثر پا کے رہو گے۔ صلوات پڑھیں گے۔ تو عزیزان گرامی، میرا محمد عالم انوار میں آدم کی بھی ہدایت کرتا رہا، نوح کی بھی کرتا رہا، ابراہیم کی بھی کرتا رہا، موسیٰ و عیسیٰ کی بھی کرتا رہا۔ لیکن اب ہمارا آخری نبی دنیا میں آ گیا۔ اب جب دنیا میں آ گیا تو باپ تو موجود نہیں، باپ بھی، ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ان کی پرورش کون کرے گا؟ میں نے کہا پروردگار عالم آخری نبی کی پرورش کون کرے گا؟ قرآن نے آواز دی، انبتھا نباتن حسنا وکفلھا زکریا۔ کیا تم کو یاد نہیں کہ مریم کی پرورش ہم نے کی ہے؟ مریم کی پرورش ہم نے کی ہے۔ میرے معبود، تو نے مریم کی پرورش کیسے کیا؟ نہ تیرے ہاتھ ہے، نہ تیرے جسم ہے، نہ تیرا چہرہ ہے، نہ تیرے کان ہے، تو نے مریم کی پرورش کیسے کیا؟ کہا میں نے مریم کی پرورش اس طرح کیا کہ میں نے مریم کو زکریا کی گود میں دے دیا۔ کیوں دے دیا؟ اس لیے کہ مریم معصومہ تھی، مریم معصومہ تھی، کسی غیر معصوم کی گود میں پرورش نہیں پا سکتی تھی، اس لیے ہم نے زکریا کی گود میں دیا۔ تو اب معلوم یہ ہوا نا کہ پال زکریا رہے، خدا کہہ رہا ہے میں پال رہا ہوں، پرورش زکریا کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میں نے پرورش کیا، یعنی خدا زکریا کے کام کو اپنا کام کہہ رہا ہے۔ اب میں نے کہا معبود یہ تو فخر عیسیٰ ہے، اس کے لیے تو زکریا کو بھیج دے آخری نبی کی پرورش کرنے کے لیے۔ کہا نہیں، زکریا تو مر چکے ہیں۔ میں نے کہا معبود عیسیٰ تو زندہ ہیں، چرخ چہاروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، عیسیٰ کو اتار دے آخری نبی کی پرورش کرنے کے لیے۔ جواب ملا نادان، اگر عیسیٰ اور زکریا سے میرے حبیب کی پرورش کرنے والا بلند نہ ہوتا تو میں عیسیٰ کو ضرور بھیج دیتا۔ قرآن نے آواز دی، علم یجد کا یتیمن فآوا، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو یتیم پایا اس لیے ہم نے آپ کی پرورش کیا، ہم نے آپ کی پرورش کیا۔ اب عزیزان گرامی، تاریخ گواہ ہے، تمام مسلمان جانتے ہیں کہ آخری نبی کی پرورش کس نے کیا ہے؟ آخری نبی کی پرورش جناب ابو طالب نے کیا ہے۔ تو اب ماننا پڑے گا نا کہ پرورش ابو طالب کر رہے ہیں، خدا کہہ رہا ہے کہ میں کر رہا ہوں، پال ابو طالب رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں پال رہا ہوں۔ اور اتنا جان لو مسلمانوں کہ خدا کبھی کافر کے کام کو اپنا کام نہیں کہتا ہے، خدا مسلمان کے بھی کام کو اپنا کام نہیں کہتا۔ قرآن سے پوچھ لو، خدا فقط معصوم کے کام کو اپنا کام کہتا ہے۔ صلوات عزیزان گرامی، میں کہوں گی مسلمانوں، ہم تو ابو طالب کو نہ نبی مانتے ہیں، نہ امام مانتے ہیں، نہ ہم مسلمان کہتے ہیں، نہ مومن کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن تو وہ ہوتا ہے جو ابو طالب کے بیٹے کی غلامی کرتا ہے، کیونکہ ابو طالب کا بیٹا کل ایمان ہے۔ ابو طالب کی شان میں ایک جملہ کہہ دینا کافی ہے کہ جو کل ایمان کا باپ ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، 40 سال تک پیغمبر اسلام اپنا کردار پیش کرتے رہے اور لوگ کہتے رہے کہ اے عبداللہ کے چاند، اے آمنہ کے بیٹے، تو صادق بھی ہے اور امین بھی ہے۔ لیکن جب
पैगंबर इस्लाम ने कहा कि या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ए लोगों अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर लो, फलाह पा जाओगे। तुम्हें फायदा है, मुझे फायदा नहीं। तो अब तमाम काफिर जो थे चिराग हो गए और एक मर्तबा गुस्से के आलम में जनाबे अबू तालिब के पास आए और कहे, अबू तालिब अपने भतीजे से कह दो कि ये हमारे खुदाओं को बुरा भला कहना छोड़ दें। अगर दौलत की ख्वाहिश है तो हम इसके कदमों में दौलत की ढेर लगा देंगे। अगर जरो जवाहर चाहिए तो हम इनके ऊपर से जरो जवाहर निसार कर देंगे। शर्त सिर्फ इतनी है कि ये हमारे खुदाओं को बुरा भला कहना छोड़ दें। अब जनाब अबू तालिब कहते हैं कि खामोश रहो, जरा मैं अपने भतीजे से पूछ कर तो आऊं। अब आए, जनाब अबू तालिब कहते हैं, बेटा ये काफिर मैं नहीं, ये काफिर कह रहे हैं, जो 40 काफिर दरवाजे पर खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि तुम इनके खुदाओं को बुरा भला न कहना छोड़ दोगे तो ये तुम्हारे कदमों में दौलत की ढेर लगा देंगे। एक मर्तबा पैगंबर इस्लाम ने कहा कि चचा इनसे कह दीजिए कि ये माले दुनिया क्या चीज है, ये माले दुनिया क्या चीज है। अगर ये मेरे एक हाथ पर चांद दूसरे पर सूरज भी लाकर रख देंगे तो मैं ऐलान हक करता हूँ और करता रहूंगा। और अजीजान गिरामी, लबे रसूल से निकली हुई बात गोशे मशीयत ने सुना, लबे कुदरत पर मुस्कुराहट आई। ए मेरे हबीब, इन काफिरों की क्या मजाल है कि आपको चांद देंगे और आपको सूरज देंगे। अरे आपके खुलूस का सिला हम यूं देंगे कि चांद को भी मुट्ठी में देंगे, सूरज को भी मुट्ठी में देंगे। अगर इशारा कीजिएगा तो चांद 2 टुकड़े हो जाएगा, अगर हुक्म दे दीजिएगा तो सूरज को गोशे मगरिब से निकलना पड़ेगा। सलवात पढ़ दीजिए। और अज़ीज़ाने गिरामी, अब जनाब अबू तालिब गए, अब गर्दन झुकाकर नहीं, बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर काफिरों के कहा, सुनो काफिरों, मेरे भतीजे को तुम्हारी राय पसंद नहीं और मैं भी उसके साथ हूं। तो तारीख का ये जुमला है। कहा कि अच्छा नहीं मानोगे तो हम तुम्हारा सोशल बाइकाट करेंगे। बस उन जो अबू तालिब को काफिर कहते हैं उनसे मैं एक जुमला, एक सवाल करना चाहती हूँ कि मुझे इतना बता दो कि जनाबे अबू तालिब सोशल बाइकाट करने वालों में था या सोशल बाइकाट होने वालों में था। नहीं नहीं मेरी अजीज बहनों, अबू तालिब सोशल बाइकाट होने वालों में था। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद। और जनाब अबू तालिब ने पैगंबर इस्लाम की इस तरह हिफाजत की कि जिस बिस्तर पर रसूल अल्लाह शाम से सोते थे, आधी रात के वक्त उनको उठाते थे और उनकी जगह पर अली को सुलाते थे। अबू तालिब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिस्तर क्यों तब्दील कर रहे हैं? कहा इसलिए कि अगर किसी ने सोते हुए देखा होगा आधी रात को हमला करेगा, मेरा भतीजा बच जाए, मेरा भतीजा बच जाए, मेरा बेटा कुर्बान हो। आप बताइए पूरी तारीख में, पूरी दुनिया में कोई ऐसा बाप होगा जो भतीजे पर बेटे को कुर्बान कर दे? ऐसा मौका आएगा तो बेटे को बचाएंगे, भतीजे को आगे कर देंगे। मगर अजीजाने गिरामी, लेकिन हाँ अगर दीन पर बात आ जाती है तो आदमी औलाद को भी कुर्बान कर देता है। अबू तालिब की शान में एक जुमला कह देना काफी है कि जनाबे अबू तालिब के भतीजे का नाम मोहम्मद नहीं था, जनाबे अबू तालिब के दीन का नाम मोहम्मद था। सलवात पढ़ दीजिए। आपने सुना कि सूरज पलट कर आया, कैसे पलटा? बस ये वाक़या और उसके बाद से मजलिस तमाम, मसाइब की मंजिल। एक मर्तबा पैगंबर इस्लाम
रसूल अल्लाह कहीं से तशरीफ ला रहे थे, एक दरख्त के नीचे बैठे और रसूल अल्लाह ने मौलाए कायनात के जानू पे सर रखा और आपको नींद आ गई। अब नींद आ गई यहाँ तक कि सूरज गुरूब होने लगा और असर का वक्त जाता रहा। अब आप गौर कीजिए कि मौलाए कायनात ने कहा नमाज कज़ा होती है तो होने दो, लेकिन एहतराम रसालत में फर्क नहीं आना चाहिए। नमाज जा रही है तो जाने दो, लेकिन रसूल सो रहे हैं, मैं उन्हें जगाऊं, एहतराम रसालत में फर्क नहीं आना चाहिए। अब सूरज गुरूब हो गया, आँख खुली, कुछ ली, सूरज गुरूब हो गया, जी मौला सूरज गुरूब हो गया। अली तुमने नमाज पढ़ी? जी मौला इशारों में अदा कर लिया था। कहा नहीं मौला, नहीं अली इशारों में अदा कर लिया, नहीं अली तुम इशारा करो सूरज पलट कर आएगा। अब कहते हैं पैगंबर इस्लाम कहते हैं या अली तू मेरा नूर भी है, नूर का टुकड़ा भी है, और तू जानता ये कायनात तेरे सामने बनी है, तू जानता है कि सूरज को कैसे निकलना है और सूरज को कैसे गुरूब होना है। मैं हुक्म देता हूँ कि निज़ामे कायनात के मरकज को उठा ले। अब मौलाए कायनात खड़े हुए, का परवरदिगारे आलम लाखों करोड़ों बरस से तू अपनी मर्जी से सूरज को निकालता भी है, सूरज को गुरूब भी करता है। आज तेरे हबीब के कहने से मैं निज़ामे कायनात के मरकज को उठा रहा हूँ। तारीख ये लिखती है आज भी सऊदी अरब में वो जगह मौजूद है, वहां पे मस्जिद बनी हुई है जिसे रद्दुश शम्स की मस्जिद कहते हैं। तो आज भी वो मस्जिद मौजूद है जहां से मौलाए कायनात से खड़े होकर सूरज को पलटाया था। अब जैसे जैसे उंगली बुलंद होती गई सूरज निकलता गया और एक मर्तबा जैसे मौला ने पूरी उंगली उठाई पूरा सूरज निकलकर सामने आ गया, और इधर सूरज सामने आया, इधर मौला ने मुसल्ला बिछाया और नमाज पढ़कर बताया कि वो माबूद है, मैं इसका अब्द हूँ। सलवात पढ़ दीजिए। अज़ीज़ाने गिरामी जल्दी जल्दी मैंने अपनी गुफ्तगू पहुंचा दिया, लेकिन एक बात बाग़े फ़िदर जो एक हिस्ट्री है, सब ये जानते हैं कि बाग़े फ़िदर जो है एक बाग है, और जब बाग कहिएगा तो कितना आदमी सोचेगा कि एक मील की बाग होगी, चाहे एक कट्ठे की होगी, एक बिगहे की होगी, 4 बिगहे की, यही तो होगा ना, यही तसव्वुर ना होगा जहन में। ये बाग कहकर छोटा कर दिया गया। अजीजाने गिरामी फ़िदक में ये बाग जो कहा जाता है ऐसी 40 बाग थी जो बीबी की जायदाद थी, और सालाना वहां से आमदनी जो आती थी वो 40 लाख दीनार वहां से आमदनी आती थी। और जब आमदनी आती थी तो बीबी फकीरों में, यतीमों में, बेकसों में, बेवाओं में उसे तकसीम करती थी। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी अब ये सवाल और भी ज़हन में आता है, ये हिस्ट्री की बात है, इसलिए कि उलमा कहते हैं कि अपने बच्चों को विलायत अली रखवा दो और बाग़े फ़िदक बता दो, बच्चों का ईमान कभी इधर उधर नहीं होगा। तो अज़ीज़ाने गिरामी अब ये जायदाद आई कहाँ से? एक दूसरा सवाल ये जायदाद आई कहाँ से? ये जायदाद जो थी यहूदियों की मिल्कियत थी। जब इस्लाम का परचम खैबर में अली ने खैबर को फतह किया और इस्लाम का परचम किले पर लहरा दिया, तो अब जो वहां पर रहने वाले यहूदी थे वो वहां से भागे और खैबर और मदीने के दरमियान में आकर उन्होंने अपनी सुकूनत अख्तियार की, और ये जायदाद उन्हीं लोगों की थी। तो अब कुछ अरसा के बाद रसूल अल्लाह के पास खबर आने लगी कि इधर से जो मुसलमानों का काफिला जाता है, तो जाहिर बात है कि मरहब को मारा था अली ने, वो मरहब जिसका के पूरे अरब में बहादुरी का चर्चा था, और उसको अली ने 2 टुकड़े कर दिया, पल भर में कर दिया, देर भी न लगी। तो अब जाहिर बात है कि दुश्मनी तो थी ही, तो अब वो लोगों ने मुसलमानों से बदला लेना शुरू कर दिया कि अब जब इधर से काफिला जाता था लोग मुसलमान
پہچانتے تھے اور قتل کر دیتے تھے۔ جب رسول اللہ کے پاس یہ خبر آئی تو رسول اللہ نے کہا علی میں نے آپ کو پورا اختیار دیا، یہ جو جاتے ہیں مسلمان قتل ہو رہے بے گناہ، آپ جائیے اور جا کر فیصلہ کیجیے۔ اب مولائے کائنات پہ تک پہنچے اور انہوں نے بڑے بڑے رئیسوں امیروں سب کو بلایا، اکٹھا کیا اور کہا کہ دیکھو اگر تم لوگ یہودی، اگر تم لوگ مرہب کا بدلہ لے رہے ہو کہ مرہب کو مسلمانوں نے مارا ہے، تو نہیں، مسلمانوں نے نہیں مارا، میں علی نے مارا ہے، تو علی تمہارے سامنے موجود ہے، سب آؤ اور مل کر علی سے بدلہ لو۔ مسلمانوں کو کیوں مار رہے؟ مارا میں نے ہے نا، مجھ سے بدلہ لو۔ لیکن اتنا یاد رکھنا کہ علی بھی میں وہی ہوں، میرا ہاتھ بھی وہی ہے اور ذوالفقار بھی میری وہی ہے۔ اب لوگوں کو تو حشر پتا تھا نا کہ مرہب کا کیا حشر ہوا تھا۔ اب لوگوں نے کہا کہ یا علی ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم کو 2 دن کا 3 دن کا موقع دیجیے۔ رسول مولا کائنات نے کہا ٹھیک ہے۔ اب بھائی اب لوگ میٹنگ کیا، کہا کہ نہیں، علی سے تو جنگ کرنا بیکار ہے، جب مرہب اور انتر جیسے مرہب کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو ہم لوگ کس گلی کوچے میں چلے جائیں گے؟ یہ تو علی کا اشارہ ہی کافی ہوگا، ہماری گردن کہاں چلی جائے گی۔ تو کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہا معاہدہ کر لیا جائے۔ کہا معاہدہ کیا؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اب سب لوگ پھر اکٹھا ہوئے اور معاہدہ نامہ لکھا گیا۔ اب مولا کہا کہ اب ہم وعدہ کرتے ہیں، تو مولا نے کہا کہ ہم کیسے یقین کریں کہ تم وعدہ کر رہے ہو مسلمانوں کو نہیں قتل کرو گے؟ تو کہا نہیں، ہم معاہدہ یہ کرتے ہیں کہ جس گھروں میں ہم رہ رہے ہیں، جہاں ہم سکونت اختیار کیے ہوئے ہیں، اس کو چھوڑ کر یہ جو میری جائیداد ہے یہ ہم اللہ کے رسول کے نام کرتے، گارنٹی کے طور پر یہ عہد نامہ ہو گیا۔ اب عزیزان گرامی پورا عہد نامہ لکھا گیا، اس پر ان لوگوں نے بھی دستخط کیا، مولا کائنات نے بھی دستخط کیا اور مولا کائنات لے کر آئے اور کہا یا رسول اللہ مبارک ہو، دوبارہ خیبر فتح ہو گیا۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد کہ یا رسول اللہ مبارک ہو، دوبارہ خیبر فتح ہو گیا۔ اب اس جائیداد کو، یہ جائیداد اتنی بڑی تھی نا، اس جائیداد کو رسول اللہ نے شہزادی فاطمہ زہرا کو دیا۔ سن 11 ہجری میں رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اب اس کے بعد سے جو زبردستی خلیفہ بن کر بیٹھ گئے تھے، اب ظاہر بات ہے کہ حکومت کے کتنے خرچ ہوتے ہیں، انہوں نے سوچا یہ خرچ نکلے گا کیسے؟ کسی نے مخبری کیا کہ ارے وہ فدق کا جو باغ ہے نا اس پر قبضہ کر لو، 40 لاکھ 1000 دینار سالانہ آمدنی آتی ہے۔ کہا ہاں یہ تو اچھی بات ہے، بس اپنے کارندوں کو بھیج دیا اور کہا کہ جو زہرا کے ملازم ہیں، نوکر ہیں، انہیں وہاں سے ہٹا دیا جائے اور فدق پر قبضہ کر لیا جائے۔ اب تمام ملازم آئے شہزادی فاطمہ زہرا کے دروازے پر۔ آپ بس تصور کیجئے گا، خدا کی قسم میں دعویٰ کرتی ہوں کہ بیوی سے محبت کرنے والا جو ہے اس کی آنکھ میں آنسو ضرور آئے گا۔ عزیزان گرامی جب دروازے پر آئے، شہزادی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا بی بی خلیفہ وقت کے کارندوں نے قبضہ کر لیا، ہمیں ہٹا دیا گیا۔ بی بی نے کہا اچھا میری جائیداد بابا نے مجھے دیا تھا اور اس پر قبضہ ان کا ہو گیا۔ بی بی نے کہا اچھا میں خود دربار میں جا کر پوچھوں گی کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا۔ اب آپ غور کیجیے گا، آپ نے ہر وقت یہ سنا ہے نا کہ جب شہزادی فاطمہ زہرا بابا کی خدمت میں آتی تھی تو رسول اللہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اپنی جگہ پر انہیں بٹھاتے تھے۔ اب اس جگہ پر اس مسجد میں بھی تشریف لے جا رہے قریش کی عورتوں کو جمع کیا اور کہا تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ اب جناب سیدہ جب دربار میں گئی ہیں تو عزاداران حسین کوئی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا اور 10 گھنٹے تک شہزادی میری دربار میں کھڑی رہی اور یہ کہتی رہی اے خلیفہ میرے مقدمے کا فیصلہ کر دے، میرے مقدمے کا فیصلہ کر دے۔ تو وہ کہتا کوئی گواہ؟ کہا میرے شوہر علی ہیں۔ کہا علی کی گواہی ہم نہیں مانیں گے کیونکہ وہ تمہارے شوہر ہیں۔ کہا کوئی تحریر ہے؟ بس ایک مرتبہ بی بی نے برقعے میں سے تحریر اپنے بابا کی لکھی
بیٹھی ہوئی تھی اور کہا یہ میرے بابا کی تحریر ہے، بابا نے مجھے لکھ کر دیا تھا۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ مسجد نبوی میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب نے اس تحریر کو پڑھا، کہا ہاں یہ رسول اللہ کی ہے، ہاں یہ رسول اللہ کی ہے، ہاں یہ رسول اللہ کی ہے، سب نے گواہی دیا۔ لیکن جب یہ تحریر خلیفہ وقت کے پاس پہنچی، تاریخ لکھتی ہے کہ وہ تخت سے کودا، اس نے اس تحریر کے ٹکڑے ٹکڑے کیا، زمین میں پھینک کر کہتا میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، مجھے نہیں معلوم کہ بی بی نے ان ٹکڑوں کو کیسے اٹھایا ہوگا، مگر تاریخ یہ لکھتی ہے کہ اب بی بی سے کھڑے ہو کر نہیں چلا گیا، قریش کی عورتوں سے کہتی ہے اے بیبیوں تم مجھے میرے گھر پہنچا دو۔ تاریخ یہ نے لکھا کہ ایک ہاتھ بی بی کا ایک عورت کے شانے پر تھا، دایاں ہاتھ دوسری عورت کے شانے پر تھا، مگر بی بی کا قدم اٹھ نہیں رہا تھا، قدم زمین میں خط دیتا ہوا جا رہا تھا۔ اور بیبیوں ہمارے بھی جب ہم کہیں جاتے ہیں کچھ لینے کے لیے تو بچے سب سے پہلے دوڑ کر سوال کرتے ہیں، لیکن بی بی کو اس حالت میں آتے ہوئے دیکھا، حسنین دوڑ کر آئے، اماں جب حق ملنا ہی نہیں تھا تو آپ گئی کیا تھی؟ اور زینب فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا، آگے بڑھی، جناب کلثوم آگے بڑھی، سینے سے لگایا، مگر ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، بس بیٹی کو سینے سے لگا کر فاطمہ نے رونا شروع کیا۔ زینب کہتی ہے اماں آپ کیوں رو رہی ہے؟ جانے دیجئے، حق نہ ملا تو کیا ہوا؟ جملہ سنو گی، شہزادی فاطمہ زہرا کہتی ہے اے میری لال، میں جب دربار میں گئی تھی نا مجھے اپنی بابا کا زمانہ یاد آ گیا، ارے یہ تو وہی دربار ہے نا جہاں میرا بابا تعظیم کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ اے زینب 10 گھنٹہ میں دربار میں کھڑی رہی مگر کسی نے مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں، کسی نے یہ نہیں کہا اے رسول کی بیٹی آپ یہاں پر تشریف رکھیے۔ عزادارہ نے زینب فاطمہ کہتی ہے اے بیٹا میں صحابی کے دربار میں گئی تھی، مگر زینب تو شرابی کے دربار میں جائے گی۔ زینب میں جب دربار میں گئی مجھے سب نے پہچانا کہ میں رسول کی بیٹی ہوں، میں رسول کی بیٹی ہوں، مگر زینب جب تو کربلا سے شام جائے گی تو چوراہے پر لوگ تجھے پتھر ماریں گے اور یہ کہہ کر ماریں گے دیکھو باغی کی بہن جا رہی ہے، باغی کی بہن جا رہی ہے، خدا کی آواز پر رحمت نازل کر
के लिए आई, तमाशा देखने के लिए आई। हर सर को देखती जा रही है, कुछ न कुछ कहती जा रही है। मगर एक मर्तबा जब अली अकबर के सर को देखा, निगाहें ठहर गई और कहती है, ए चौधरी के साथ तुझे कैसे लौट आ गई? खुदा तुम्हारे जमाल को सलामत रखे। वो कहती है, आने वाली औरतों से कहती है, मैं दुआ करूंगी, तुम आमीन कहना। कहा क्या दुआ करोगी? कहा मैं दुआ करूंगी कि जब ये करीम जमान मारा गया हो, इसकी मां जिंदा ना हो। एक मर्तबा नाफे से हालात है उम्मे लैला की, ए ज़हीबा मैं उम्मे लैला अली अकबर की मां जिंदा हूँ। जज़ाकुम रब्बकुम, खुदा की आवाज़ से रहमत नाज़िल करे। अज़ादारान हुसैन जब अली अकबर पैदा हुए ना, तो एक मर्तबा जनाब ज़ैनब कहती है, भैया मुझे ये अपना बेटा दे दीजिए। भैया मैं चाहती हूँ कि मैं इस बच्चे की परवरिश करूँ। इमाम हुसैन ने अली अकबर को दे दिया। जब दे दिया, जनाब ज़ैनब कहती है, भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, भैया आपको मेरा सलाम। कहा क्यों ज़ैनब? कहा आपने ऐसा चांद जैसा बेटा मुझे दे दिया। तब इमाम हुसैन कहते हैं, ज़ैनब आप तो तुम ले लो, मगर ज़ैनब जब मैं मांगूंगा तो मेरा अकबर मुझे वापस कर देना। अब जनाब ज़ैनब कहती है, मोहब्बत का आलम ये था कि अली अकबर गहवारे में थे। जब इमाम हुसैन रात में सोने से पहले
दीजिए, इजाजत दे दीजिए। हुसैन किस दिल से कहे? हुसैन ने कहा अकबर तेरा हक भी पर ज्यादा है, जाओ ज़ैनब से इजाजत ले लो। अजादारा ने हुसैन मुझे नहीं पढ़ना है कि अली अकबर ने कैसे ज़ैनब से इजाजत लिया, लेकिन फिर अली अकबर जब बाहर आए कहते बाबा इजाजत दे दीजिए, बेटा अपनी माँ से भी इजाजत ले लो। जुमला सुनो, इंशाअल्लाह बहुत रोगी। जब उम्मे लैला के खेमे में आए तो उम्मे लैला पर्दे के पीछे खड़ी हुई कांप रही थी। अली अकबर ने पूछा अम्मा, अम्मा क्या हाल है? कहा बेटा अरे क्या शहजादी ने इजाजत दिया, मैं अपना बेटा कह सकती हूँ, तुम तो आलिया के बेटा हो। ज़ैनब दौड़ कर आई, कहा ए भाभी उम्मे लैला आपका बेटा है, मगर माँ का मजमा है, माँ के दिल में बड़ा अरमान होता है ना बेटों के सर पे सेहरा देखने के लिए, बेटों की औलाद देखने के लिए। अब उम्मे लैला कहती है ए बीबी थोड़ी देर के लिए आप खेमे से उधर चली जाइए, आका हुसैन आप भी हट जाइए। अब जब हट गए सिर्फ माँ और बेटे थे, एक मर्तबा उम्मे लैला बैठी, एक संदूक खोला, कहा बेटा अली अकबर जब तुम 6 महीने के थे मैंने ये तुम्हारा कुर्ता सिला था, जब 1 साल के हुए मैंने तुम्हारा कुर्ता सिला, बेटा मैं कुर्ता सिलकर रखती रही। कभी अकबर जवान होगा, उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे। मज़ादारा ने हुसैन, अब हुसैन रुखसत हुए, मैं नहीं पढ़ सकती हूँ ना आप सुन सकती हैं। अज़ादारा ने हुसैन जब अली अकबर रुखसत हुए, बस रावी ये जुमला लिखता है कि जितने भी शहीद गए रुखसत हुए पर्दा उठा खेमे से बाहर आ गए, गए रुखसत हुए पर्दा उठा खेमे से बाहर आ गए। मगर अल्लाह जाने अली अकबर की रुखसती कैसी थी कि रावी कहता है कि बार बार खेमे का पर्दा उठता था, बार बार गिरता था। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है मैं करीब गया कि आखिर माजरा क्या है, मैंने देखा कि जब अली अकबर खेमे से बाहर निकलना चाहते हैं बीबियां हल्का कर लेती है, ए छवि है रसूल, ए अली अकबर। अब इस तरह से अली अकबर खेमे से बाहर आए, जैसे रावी का जो जुमला मक्तल ने लिखा, कहा जैसे किसी जवान का जनाजा बड़े घर से निकलता है। अली अकबर बाहर आए, अब इस वक्त बाबा से रुखसत हुए, और जब रुखसत हुए थोड़ी दूर गए थे, इमाम हुसैन ने कहा बेटा थोड़ी देर के लिए उतर जाओ, मैं प्यार करना चाहती हूँ। मुझे मर्तबा अली अकबर उतरे, इमाम हुसैन ने प्यार किया, फिर अली अकबर घोड़े पर सवार हो गए, फिर चलने लगे, फिर कहते बेटा थोड़ी देर के लिए पहला उतर जाओ। तारीख में लिखा है कि 36 मरतबा अली अकबर घोड़े पर चढ़े और नीचे उतरे, फिर एक मरतबा कहा बाबा हमको इजाजत दे दीजिए, कहा